السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے مزاج بخیر ہوں گے۔ سب سے پہلے گزارش کرتا چلوں کہ وہ احباب جنہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے کرم اسے سبسکرائب کر دیں اور اگر بیل آئیکن دبا دیں گے تو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے گا۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں موجود انمول، نایاب، قیمتی، بے مثل اور لازوال ہیروں کے بارے میں۔ اس دھرتی کے سینے سے وہ منصف بھی اٹھے کہ جنہوں نے انصاف کے علاوہ تمام تر شعبوں میں اپنی جاں فشانی کے جوہر دکھلائے۔ ایسے قلمکار بھی اٹھے کہ جنہوں نے حق کی ترویج کا ہر سطح پر مذاق اڑایا۔ ایسے جرنیل بھی اسی زمین سے اٹھے جو اسی دھرتی کو نیلام کرنے کا موجب ثابت ہوئے۔ ایسے ایماندار بھی یہیں پیدا ہوئے کہ جن کی مثال ڈھونڈے نہیں ملتی۔ مخلص لوگ ان گنت، محب وطن لاتعداد، اور پیر پیر پر پھر کر اسی پر پیر جمائے رکھنے والوں کا ایک جمع غفیر موجود ہے۔ نام تو اس دھرتی کا پاکستان ہے، لیکن کیسا عجیب اتفاق ہے کہ ہر وہ ناپاک امر جس کی اس پاک دھرتی کی بنیادوں میں نفی موجود ہے، وہ یہاں موجود بھی ہے، معتبر بھی ہے اور معروف بھی ہے۔ چلیں یہ مان لیتے ہیں کہ اس سے پہلے آنے والے کسی بھی حکمران نے ریاست مدینہ کا تصور پیش نہیں کیا اور نہ ہی پاکستان کو اس طرز پر تشکیل دینے کا عندیہ ظاہر کیا۔ لیکن کیا موجودہ حکومت اپنے دعووں پر واقعتاً عمل کر رہی ہے؟ چلیں اسلامی شقوں پر تو ہمارے ہاں لبرل طبقہ ہر فورم پر، ہر سطح پر تنقید کا نشانہ بنائے رکھتا ہے، لیکن کیا اسلامی قانون کی بھی بالادستی پس پشت ڈال دی گئی ہے کہ جو ان کے وزراء قادیانیوں کو مسلمان گردانتے پھر رہے ہیں؟ کتنی بار، کب اور کیسے اور کس کو یہ سمجھایا جائے کہ جب تک توحید کے ساتھ رسالت پر ایمان نہیں ہوگا اسے مسلمان کہلانے کا کسی طور بھی حق نہیں۔ پھر چاہے کوئی لاکھ ڈنڈورا پیٹے، کوئی ان کی لاکھ حمایت کرے، وہ کافر تھے، کافر ہیں اور کافر رہیں گے، بلکہ کافر سے بھی بڑھ کر مرتد ہیں، اور مرتد ہونا کفر سے بھی کہیں گھنونا جرم ہے، اور جیسا گھنونا یہ جرم ہے اسی طرح اس کی سزا بھی ہے۔ خیر یہ تو ہو گیا ایک زاویہ، اس سے آگے چلتے ہیں۔ اسی آئین میں اسلام کی بالادستی لازم قرار دی گئی ہے اور اس مملکت کا وزیر اعظم اور صدر مسلمان ہونا قانون کا حصہ بنایا گیا ہے، جس کی وجہ یہاں پر موجود مسلمانوں کی اکثریت ہے، جبکہ مسلمان پر شراب حرام ہے، اور کس قدر مقام افسوس ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، گریبانوں میں جھانکنے والی بات ہے، سر سے لے کر پیر تک پشیمان ہونے والا معاملہ ہے کہ قومی اسمبلی جہاں پر قومی اراکین میں سے، جہاں سوائے دو چند غیر مسلموں کے تمام تر اراکین اسمبلی مسلمان بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اس قرارداد کو حمایت دینے سے قاصر رہتے ہیں جو ایک غیر مسلم ہندو بھائی رمیش کمار پیش کرتا ہے۔ اقلیتوں کا نام لے کر جو شراب خانوں کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے، یہ سراسر اقلیتوں پر الزام ہے، کیونکہ کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں شراب کی ممانعت نہ ہو، تو یہ کہنا کہ یہ اقلیتوں کی سہولت کے لیے ہے سراسر بہتان اور ظلم ہے۔ سو ان وائن شاپس کو اور شراب کے اڈوں کو بند کیا جائے، جسے اسمبلی میں سوائے کچھ ملڑوں کے کسی نے بھی ووٹ نہ دیا، حالانکہ یہ وہی اسمبلی ہے جہاں پر ریاست مدینہ کا راگ الاپنے والے خان صاحب کی کابینہ کے اراکین وافر مقدار میں موجود تھے۔ کہ انہیں شرم نہیں آتی، یہ ڈوب نہیں مرتے، انہیں غیرت نہیں کھاتی کہ ایک طرف یہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، دوسری طرف شراب کی مذمتی قرارداد کو منظور کرنے سے کتراتے ہیں اور اس کے خلاف طرح طرح کی توجیہات اور تعویلات پیش کرتے ہیں۔ آخر میں صرف اس بات پر اکتفا کرتے ہوئے بات مکمل کروں گا کہ ریاست مدینہ وہ تھی کہ جب شراب کی حرمت کا حکم آیا تو صحابہ نے اس قدر شراب انڈیلا کہ گلیاں بھر گئیں، اور یہاں پر مسلمان ہی اس کے ممنوع قرار دیے جانے پر برانگیختہ نظر آتے ہیں۔ ان سے اچھے تو پھر غیر مسلم ہوئے۔ رمیش کمار یقیناً قابل تحسین، قابل داد اور قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے اس منافق اسمبلی کے سامنے اس جرت اور دلیری کا سامنا کیا، لیکن افسوس کہ ظاہری مسلمانوں کے باطنی نفاق نے اپنی اصلیت ظاہر کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مدینے کی ریاست کا تصور تو پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن عملاً مدینے جیسی ریاست بننا فی الحال ناممکن ہے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اور اپنے حقوق کو چھوڑ کر فرائض ادا کریں۔ ممکن ہے اس سے کسی مظلوم کو اس کا حق میسر آ جائے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔